شیخ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حرمین طیبین کی محبت میں تڑپنے والے ایک عاشق کا واقعہ لکھتے ہیں۔ حرمین طیبین کی محبت میں تڑپنے والے ایک عاشق کا واقعہ لکھتے ہیں۔ کیا لکھتے ہیں؟ شیخ علامہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دیوانہ تھا جس کو حج کرنے کا بڑا شوق تھا، بڑی محبت تھی، بڑی تڑپ تھی، اور وہ خود بیان فرماتے ہیں، وہ عاشق وہ کہتے ہیں کہ میں 3 سال سے مسلسل دعائیں کرتا رہا، میرے مالک حج بیت اللہ عطا فرما۔ مسلسل 3 سال گزر گیا، دعائیں کرتا رہا، لیکن دل کی حسرت دل ہی میں رہی، آگے نہ بڑھی، یعنی دل کی حسرت دل میں رہی، تمنا پوری نہ ہوئی، 3 سال دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں 4تھا سال آ گیا، دعا تو کرتا ہی رہا، تڑپتا رہا، گریہ وزاری کرتا رہا، مالک حج بیت اللہ عطا فرما دے۔ فرماتے 4تھا سال آ گیا، پھر میں دعائیں کرتا رہا، حتیٰ کہ حج کا موسم آ گیا، حج کا موسم آ گیا، دل تڑپ اٹھا، بے سر و سامانی ہے، غربت ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور حجاج کرام کے قافلے تیاری میں لگے ہوئے ہیں، تڑپتا رہا، دعائیں کرتا رہا، رب العالمین سے بھی بار بار التجا کرتا رہا، مولا یا خدا حج پہ بلا، آ کے میں کعبہ دیکھوں، دعا کرتا رہا، مصطفیٰ سے بھی التجا کرتا رہا، عطا کر دو مدینے کی اجازت یا رسول اللہ، کروں میں سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں، کہ پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ دعائیں کرتا رہا، التجائے کرتا رہا، لیکن کچھ کام نہ بنا۔ کر رہے ہیں جانے والے حج کی سب تیاریاں، کر رہے ہیں جانے والے حج کی سب تیاریاں، رہ نہ جاؤ میں کہیں پھر کر دو کرم یا نبی، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ فرماتے 4تھا سال جب حج کا موسم آیا تو میری دعا کچھ اس طرح قبول ہوئی، اس کا ظہور اس طرح ہوا، ایک رات جب میں سویا تو بس سر کی آنکھ بند ہوئی کہ دل کی آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ، قسمت جاگ اٹھی، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، مدینے کے والی، امت کے غمخوار آقا، مدینے کے تاجدار آقا، ماں باپ سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرنے والے مصطفیٰ میرے خواب میں اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے تشریف لائے۔ حضور تشریف لائے تو فرمانے لگے میرے غلام تو حج پر جانا چاہتا ہے، جا اس سال حج کے لیے چلا جانا، بس سبحان اللہ، اس سال حج کے لیے چلے جانا۔ کہتے ہیں کہ بس حضور فرما کر کے تو چلے گئے، میری آنکھ کھلی تو دل بڑا خوش تھا، دل مچل رہا تھا کہ بارگاہ رسالت سے حج کی اجازت تو مل گئی ہے، بڑا خوش تھا دل، حضور نے فرما دیا اب تو جانا ہے، لیکن مجھے خیال آیا کہ میرے پاس تو کچھ دولت نہیں، مال نہیں، میں تو بے سر و سامان ہوں، پاس مال و زر نہیں، اڑنے کو بھی پر نہیں، کر دو کوئی انتظام، تم پہ کروڑوں سلام۔ کچھ نہیں تھا تو اس غم میں ڈوبا ہوا تھا کہ کس طرح جاؤں گا، حج کے اسباب کیسے بنیں گے، زاد راہ کہاں سے لوں گا، غم زدہ تھا۔ رات ہو گئی، پھر سویا، اگلی رات پھر مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمان لگے میرے غلام تو حج پر اس سال چلے جانا۔ کہتے میں کچھ کہہ نہیں سکا حضور سے، حضور نے 2 بار اجازت دی چلے جانا، پھر میری آنکھ کھلی، دل خوشی کے مارے جھوم رہا تھا، حج پر تو جانا لیکن کوئی اسباب نہیں ہے، سامان حج کچھ نہیں، زادے راہ کچھ نہیں۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اگر حضور تشریف لائے میں حضور سے عرض کروں گا آقا آپ فرما تو رہے ہیں چلے جانا، لیکن میں تو بے سر و سامان ہوں، غریب ہوں، جاؤں گا کیسے؟
اگلی رات پھر تیسری رات آئی، پھر سرکار تشریف لائی. سبحان اللہ. مطلب کیسے عاشق تھے پیارے، کیسے عاشق تھے، بار بار حضور آ رہے ہیں. کیسی سچی طلب تھی ان کی، کیسی محبت تھی حضور سے، بار بار آقا انہیں اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں. حضور آئے تو فرمایا کہ میرے دیوانے اس سال تو حج کے لیے چلے جانا. کہتے ہیں میں نے دست برست عرض کی میرے آقا، میرے ماں باپ پر قربان حضور، آپ نے فرما دیا میں تو غریب آدمی ہوں، بے سر و سامان ہوں، میرے پاس زیادہ راہ تک نہیں، حضور کیسے جاؤں گا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ غریب آدمی ہو کیوں نہیں، تم جاؤ گے، اچھا ایسا کرو کہ اپنے گھر کے فلاں مقام پر جا کر زمین کھودو، تمہارے دادا کی زرہ اس میں دفن ہے، اس کو اٹھاؤ، لے جا کر کے بیچو اور سامان حج کی تجاری کرو. سبحان اللہ. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا، انتظام کرنے کی ضرورت نہیں، جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گیا. وہ صبح اٹھتے ہیں، دل بہت خوشی سے جھوم رہا تھا. کہتے میں نے وہی جگہ کھودی جہاں سرکار نے بتایا تھا. کیا دیکھا کہ یقیناً ایک خوبصورت زرہ، جو زرہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مجاہدین جنگ میں پہنا کرتے ہیں، اس کو نکالا، ایسا لگتا تھا اس کو کسی نے استعمال ہی نہیں کیا ہے. اس کو لے جا کر بیچا، 4000 درہم میں فروخت ہوئی. اور اس کے بعد میں نے سامان حج تیار کر لیا اور حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، بس میں بھی چلا گیا، حاجیوں کے قافلہ کے ساتھ روانہ ہو گیا. اس کے بعد کعبہ معظمہ پہنچا اور مناسک حج ادا کیا. اور حج ادا کرنے کے بعد جب جدائی کے لمحات آئے تو وہاں کے مناظر پر الوداعی نگاہ دوڑا رہا تھا. جدائی کا وقت قریب تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور یقیناً بہت مشکل کام ہے پیارے. جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا لگے کہ روح بدن سے نکل گئی. خدا کی قسم یہی کیفیت ہوتی ہے، یہ جو جا کر آتے ہیں ان کو پتا چلتا ہے، یہی کیفیت ہوتی ہے. اللہ کی قسم کیفیت یہی ہوتی ہے. کعبہ معظمہ کی جدائی اور پھر اس کے بعد مدینہ ہی کی جدائی، یہ بہت مشکل وقت ہوتا ہے، مشکل گھڑی ہوتی ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے لمحات قریب تھے، میں مقام ابتح کی طرف گیا کچھ نوافل ادا کروں. میری آنکھ لگی تو پھر میرے آقا کریم تشریف لائے اور فرمانے لگے وہ دیوانے، اللہ نے تیرے حج کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم حج پر جاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ ہمارا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، لیکن بہرحال ہمیں اللہ کی بارگاہ سے امید مکمل رکھنی ہے کہ رب نے میرا حج قبول فرما لیا. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں. وہ غریب آدمی، اس کا شوق، اس کی محبت، اس کی التجا، اس کی تڑپ نے اسے حج بھی کروا دیا اور زبان مصطفیٰ سے قبولیت کی سند بھی عطا فرمائی.